طلاق کی آخری آیت میں تمہیں اس کا ترجمہ بتا دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے تم لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، تم تو مانو گے نہیں، انکار کر دو گے کہ نہیں ہم تو مانتے نہیں ایسی چیز، تم تیار ہی نہیں ہو بھی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے صحابہ کرام سے۔ کیا آیت ہے وہ؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ فزکس کی آیت ہے، فزکس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ہر زمین کے اوپر اللہ کا امر اسی طرح اتر رہا ہے جتنا اس طرح تمہارے اوپر اتر رہا ہے۔ لوگوں نے پھر پوچھنا تھا، ظاہر ہے اس وقت تو اس لیول کی جو ایکسپوجر نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹرین کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، کس سے کہا کہ اس وقت آپ عام لوگ ہیں، یہ خاص لوگوں کو سمجھ والی، آؤ پھر خواص کا سفر طے کرتے ہیں، پھر گھروں کے تاثر سے اپنا لگاؤ ٹائم، پھر راتیں جاگو، سالوں سال، کئی سال، کئی مہینے، 18 گھنٹے کتابیں کھولو، تب تمہیں پتہ چلے گا عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا قرآن کتنے بڑے دروازے کھولتا ہے۔ ایسے تو نہیں کام ہونے والا، ورنہ تو پھر اللہ کے اس برگزیدہ ترین ہستی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا شاء فرمائی تھی کہ اللہ تجھے قرآن کا علم عطا کرے، اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا رنگ کس طریقے سے انہوں نے اپنے علم کے تھرو دنیا تک پہنچایا، کہ انہوں نے ایک وقت میں کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ کائنات کا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لو، میں قرآن سے سیدھا قرآن کی آیت سے پڑھا کے اس کا سنا کے آنسر دے دوں گا۔ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی وقت کو علم عطا کیا۔ تو میں آپ کو آئی کیو جب کہتا ہوں تو عبداللہ بن عباس سے کہتا ہوں، علی بن ابی طالب سے کہتا ہوں، آئی کیو میں یہ کہتا ہوں کہ آئی کیو ایسے کریں آپ تو کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب سے یورپ کے فلسفے بدل جائیں، یورپ کے فلسفے بدلنے ضروری، کیوں؟ طاقت ایوانوں میں وہاں پہنچی ہوئی ہے، ان کے فلسفے بدلنا زیادہ آسان ہے، پاکستان کا کلچر بدلنا مشکل کام ہے۔ یورپ کے ایوانوں کے فلسفے بدلوائیں، وہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہیومن ڈیزائن کی بات کر رہا ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہے، بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس اور میتھمیٹکس کی بات کر رہا ہے۔ پورا سسٹم تبدیل کرنے کی آپ بات کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہاں عوام ہی خواص کو چنتے ہیں، تو آپ پورے کے پورے سسٹم کو اوور آل تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سر یہ پورا کا پورا سسٹم ایسے آپ بولیں گے تو لوگوں کو لگے گا بہت مشکل کام ہے۔ یہ پورا کا پورا سسٹم نہیں، ڈیموکریسی ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ پالیسی کا نام ہے ڈیموکریسی۔ یہ پالیسی کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ نکالا جا سکتا ہے، وہی عوام رہے گی، وہی خواص رہیں گے۔ پالیسی چینج کرنی ہے کہ بھائی آئندہ ہر بندے کا ووٹ نہیں، 2 سٹیپ کی پالیسی بناتے ہیں۔ 2 سٹیپ کی پالیسی یہ ہے کہ نمبر 1 کہ ہر بندے کا ایک جتنا ووٹ نہیں ہے، ایک دم تو آپ ووٹ نہیں ختم کر سکیں گے نا، لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو ٹرانزیشن چاہیے ہوتی، بھئی آپ کے ووٹ کی اہلیت چاہیے آپ کو، اگر آپ کو ہم ایک بیچ دے دیں گے، آپ کا بیچ ہونا چاہیے ووٹ کا، کہ بیچ کا مطلب ہے کہ یو ارنڈ اٹ ناؤ، کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کی، آپ ہر ایک کو ووٹ ڈلوائیں، بے شک کچھ لوگوں کا ووٹ سینکڑوں میں اس کی ویٹ ہونا چاہیے، کچھ ہزاروں میں لے جائیں، کہ بھائی آپ لوگوں کی قابلیت اتنی ہے، آپ لوگوں کی سمجھ دانش اتنی ہے کہ آپ لوگوں کا دیا ہوا ووٹ جو ہے نا وہ واقعی میں زیادہ اثر رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی شورا بنائی تھی نا 6 بندوں کی، ان کا ووٹ پورے کے پورے مدینہ میں بھاری ہو گیا تھا، پوری امت کے اوپر، کہ بھائی یہ جو سلیکٹ کریں گے وہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا، یہ ٹرانزیشن کی بات کر رہا ہوں میں یہ ووٹنگ کے تو خلاف ہوں، مگر آپ نے ٹرانزٹ ہی کرنا ہے تو کروائیں، آپ اس طریقے سے ٹرانزیشن کروائیں، لوگوں کو پتہ چلے یار اپنے بچے ہم نے CSS میں اپنی 2 نمبریوں کو پورا کرنے کے لیے پاور میں بچہ خاندان کا چاہیے، اس فلسفے سے نہیں پالنی چاہیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بجائے ایسا عاقل بندہ بنائیں کہ اس کو لوگ کہیں کہ یار تیرے ایک بیٹے کے 10 لاکھ ووٹ ہیں، یہ کرسیاں لا دے گا، بے شک یہ کرسی کا خواہش مند نہیں ہوگا مگر یہ کرسی لا سکتا ہے، یہ کیپیبلٹی ہم ابھی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ کیا میں نے بڑی بات کی ہے، منٹ لگتا ہے پالیسی بدلنے میں، ایک انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے ٹرانزیشن کا، میں آپ کو پبلش بھی کروا دیتا ہوں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ویٹ کو بڑھایا جائے اور ویٹ رکھے جائیں، کن کن قابلیتوں کے اوپر ایک انسان کا ویٹ رکھا جائے کہ یار تیرا دیا گیا مشورہ لیڈرشپ کو سلیکٹ کرنے میں زیادہ ویٹ رکھتا ہے فلاں بندے سے جو اس قابلیت میں نہیں پہنچا، کون سے پرنسپلز کے اوپر ویٹ ایکیومولیٹ کیا جائے۔ یہ کتنا آسان سا میتھڈ تھا، ہر بندے کو کہیں ہاں ہر بندہ ووٹ ڈالے، گنتی ہر ایک کی ہوگی، مگر
ایک بندے کو ہم گنتی کے شمار میں زیادہ کریں گے اور کئی گنا زیادہ کریں گے. کتنے گنا ڈیپینڈ کرتا ہے کیا قابلیت ہے, اور کامن سینس کی قابلیت ہے. ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, دین کی سمجھ قابلیت ہے, سائنس کی سمجھ بھی قابلیت ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے سائنس سمجھو, سیاست کی سمجھ بھی قابلیت ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے, مگر اسٹینسل قرآن کا ہوگا. آپ نے خالی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے, ہر بندہ آ جاتا ہے. کو کیسے پروو کرے گا کوئی بندہ صادق ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں, کیسے پروو کریں گے کوئی بندہ امین ہے کہ نہیں ہے؟ دیر از نو وے ٹو ایکچولی پروو دیٹ. اور ہر قسم کا جھوٹا بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی نے جھوٹے اکٹھے کرنے ہوں اور ایک جگہ پہ سب سے زیادہ جھوٹے اکٹھے دیکھنے ہوں تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجتے نا اس کو, مگر وہاں پہ اکیلی وہ بلڈنگ ہے جہاں کے میرے گھر پہ نہیں, آپ کے گھر پہ نہیں, میرے اسکول میں نہیں, آپ کے اسکول میں نہیں, آپ کے دفتر میں نہیں, آپ کے ٹی وی اسٹیشن میں نہیں, یہ سرٹیفکیٹ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انٹر ہونے کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے. ایک ہی بلڈنگ ہے جہاں پہ یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے اور سارے جھوٹے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. السلام علیکم. جس میں فضمیان آپ کریے سن گے اس ویڈیو میں بیسیکلی ایک یوروپ میں اسپیسیفکلی ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے شخصیت پرستی والا, فیوریٹزم والا. اس کے بارے میں بات کریں کہ جو بھی بندہ آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے یا پھر وی کین سے کہ ایک مٹیریلسٹکلی سینس میں جو بھی چیزیں کر رہا ہوتا ہے, if he is saying کہ آپ میری فالوورشپ میں آئیں یا پھر وی کین سے کہ میری اس چیز میں آئیں کہ آپ مجھے فالو کرنا اسٹارٹ کر دیں اور میری آئیڈیالوجی کو, میرے فلسفے کو آپ جج کرنے لگ جائے, تو کبھی بھی بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ نے کچھ ایسے اسٹینڈرڈ لازمی رکھنے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ جس کے ذریعے آپ ایک موازنہ کر سکیں کہ جو بندہ آپ سے ایک بات کر رہا ہے وہ کون سے سینس میں جا کے کر رہا ہے اور آپ نے اس کی کون سی بات کو پک کرنا ہے اور کون سی بات کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کو اسکپ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کی اتنی زیادہ بائسنس میں آ جائیں اور اس کے خلاف بات کرنے دوبارہ نہ کریں. اس طرح کی بہت سی میں پرائم ایگزامپل ملتی ہے. سب سے بڑی ایگزامپل تو ہمارے سامنے عمران خان صاحب ہیں کہ ان کی ایک, اور دوسرے بھی اسلامک سیکٹر میں بہت سے ایسے ہمیں دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں کہ جسے اتنا زیادہ فیوریٹزم والا حساب مل جاتا ہے اور ایک بیونڈ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ اگر ان کی ایک فلسفے کے خلاف بات کرتے ہو یا اس شخص کے خلاف بات کرتے ہو تو جس نے بیسیکلی ایک سینس میں غلط بات کی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اتنی زیادہ لوگ مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان تک لینے پہ آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے فیوریٹ بندے کے خلاف بات کی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایک فین بیس کی وجہ سے, اپنی بائسنس کی وجہ سے کسی ایک کے اوپر اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ اگلا بندہ آپ کو کس وے میں ڈائریکٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے.